یہ دیکھیں امریکہ میں لگی آگ کو فائر بریگیڈر کا عملہ 24 گھنٹے بجھانے میں مصروف ہے، لیکن ابھی تک تقریباً 7-8 دن سے نتیجہ خیز رزلٹ نہیں نکلا۔ فائر بریگیڈر کا عملہ 24 گھنٹے دن رات کام کرنے میں مصروف ہے، آگ بجھانے میں مصروف ہے، لیکن ابھی تک تقریباً 10 سے 15 جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ پولیس کی گاڑیوں کو بھی سننے میں آ رہا ہے 1-2 کو آگ لگی ہے۔ اتنا زیادہ آگ بھڑک رہی ہے کہ ابھی سننے میں آ رہا ہے کیلیفورنیا میں بھی آگ لگ گئی ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ خاص علاقہ تھا جہاں بڑے بڑے اداکار، بڑے بڑے بزنس مین رہتے تھے۔ اتنا اچھی سوسائٹی بنائی گئی تھی، لگژری گھر تھے، اربوں ڈالر کے گھر تھے، لاکھوں ڈالر کے گھر تھے جو جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت پیاری بلڈنگیں ہیں۔ عملہ خود توڑ رہا ہے، کس لیے کہ اندر جا سکیں، آسانی سے آگ بجھا سکیں، لیکن آگ بالکل بے قابو ہو چکی ہے۔ ابھی تک تقریباً 150 مربع کلومیٹر کے علاقے کے اوپر آگ پھیلی ہوئی ہے۔ انڈیا کے اداکار تھے، ہالی ووڈ کے اداکار تھے، سب کے گھر راکھ ہو گئے۔ بس خوش قسمتی سے ایک لگژری گھر تھا، وہ بچ گیا۔ تو سننے میں آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ تقریباً 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ لگے گا ہمیں اس کو ریکور کرنے میں۔ معلوم نہیں ہے کہ کب تک یہ آگ لگی رہتی ہے۔ پورے کے پورے جنگلات تباہ ہو چکے ہیں اور پورے گھر، سوسائٹیاں سب تباہ ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت یہ دیکھیں، جو یہ ایک اداکارہ تھا جو فلسطین کے اوپر اسرائیل ظلم کر رہا تھا، اس کی حمایت کرنے والا کے گھر بھی جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، اللہ کی قدرت جب پکڑتی ہے نا تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتی، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو۔ اچھا، بس آپ کو وہ بھی یاد ہوگا جو فلسطین کی ایک بچی رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں جا کے اپنے اللہ کو شکایت کروں گی۔ تو مجھے لگتا ہے شاید اس نے جا کر اپنے اللہ کو شکایت کر دی ہے، اللہ نے اس کی شکایت سن لی ہے۔ اور امریکہ کے کچھ افسر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آگ ہر سال لگتی ہے لیکن اس کے اوپر قابو پایا جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب آگ لگی ہوئی ہے جس کے اوپر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکتا۔ یہ انکنٹرولڈ ہے، یعنی ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ بس اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہم سب کے گناہ معاف کرے۔ ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہے، جانی نقصان جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے جو غزہ کو جہنم بنایا ہوا تھا، اسرائیل کو روکنے کی بجائے انہوں نے چھوٹ دے رکھی تھی۔ تو آپ دیکھیں یہ ان کے اپنے گھروں کا حال ہے، ان کے اپنے علاقوں کا حال ہے۔ سبز گرینری، گھاس، پودے، کاریں، گھر، کھمبے، یعنی کہ آل ٹو آل سب چیز تباہ و برباد ہو کے چل رہی ہے۔ اور تو اور یہ جو کاریں وغیرہ ہیں، عملے کی گاڑیاں ہیں، سب کچھ جل رہا ہے۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بچ گئی ہو۔ جانور، گھوڑے، بلیاں، ایک شخص دیکھنے کو آ رہا تھا، بلی اپنے کو اٹھا کے رو رہا تھا زاروں قطار، یعنی کہ سب کچھ جل رہا ہے، سب کچھ۔ یہ دیکھیں ابھی یہ کار کو بجھا رہے ہیں، کار بھی جل رہی ہے اس طرف سے، بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے۔ بوڑھے، جوان، مرد، بچے، بچیاں سب خوف کے مارے نقل مکانی کے اوپر مجبور ہیں۔ تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ بندوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے ہیں، نقل مکانی شروع کر دیے، اور ایسے علاقے ہیں جن کو حکومت نے وارننگ کیا ہے کہ آپ بھی علاقے چھوڑ دیں۔ بستیاں، خیمے لگی ہوئی ہیں، اور تو اور لاکھوں کروڑوں پتی جو آدمی تھے، کروڑوں ڈالر کے مالک تھے، وہ لینوں میں لگے ہوئے ہیں کھانا لینے کے لیے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں امریکہ کے کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، بڑے بڑے بزنس مین، ہالی ووڈ کے اداکار کبھی ایسا کرتے نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، ابھی لینوں میں لگے ہوئے ہیں کھانے کے لیے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ جو اشارے روڈ کے اوپر کھڑے ہیں وہ بھی جل رہے ہیں، سب کچھ جل رہا ہے، سب علاقے آگ سے جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ بڑے بڑے جہاز، بڑے بڑے ہیلی کاپٹر وہ بھی ناکام ہو گئے ہیں۔ ایک جہاز ایسے اٹھا آگ بجھانے کے لیے، تھوڑی دیر کے بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ ابھی ایک اور جہاز جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سب سے دنیا کا طاقتور جہاز ہے اور سب سے زیادہ پانی اٹھا کر فائر کر سکتا ہے، بارش برسا سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں، ابھی تک تو وہ کام کر رہا ہے، دیکھتے ہیں وہ کب تک چلتا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر خوش نہیں ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کب تک یہ آگ بجھتی ہے، معلوم نہیں ہے۔ پورے سوشل میڈیا کے اوپر امریکہ میں سب آگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے ان کے اوپر۔
لیکن انسان کو سوچنا چاہیے انسانیت کے لیے کہ ہم اگر ظلم کرتے ہیں زمین کے اوپر خدا بنتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بڑے بڑے فرعون آئے, بڑے بڑے ظالم شخص آئے, انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. یہ وہ جو تھی نا آبدوز, اس کو بھی ایسے کہتے تھے, ایسی آبدوز ہے کوئی نہیں ڈبو سکتا. لیکن خدا کا کرنا دیکھیں, سمندر میں جب گئی نا پہلی بار ہی ڈبو گئی. اسی لیے کہتے ہیں خدائی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. تو کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, بڑے بڑے گھر دیکھیں, اتنا لگژری گھر راکھ ہو گئے, جل کے راکھ ہو گئے. بجھانے کے لیے بجھا بجھا کے تھک گئے ہیں افسر, اہلکار سب ملے ہوئے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں, پھر بھی ناکام. سمجھ نہیں آ رہی امریکہ کی طاقتور حکومت کو کہ اس کا حل کیا نکالا جائے. ابھی تک تو کوئی حل نہیں نکلا. دیکھنا یہ ہوگا کہ کب تک یہ جاتی ہے, کب تک جاتی ہے, کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, مہینے جاتے ہیں, ہفتے جاتے ہیں, یا کئی دن لگتا ہے. اس آگ کو سمجھ سے باہر ہے سب کچھ. دیکھیں کیسے اہلکار اتنی بڑی آگ کو بجھا پائیں گے. کیا لگتا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے پانی ڈالیں, ادھر سے ڈالیں ادھر سے ڈالیں, کیا کریں. بیچارے دن رات کام کر رہے. اتنی خوفناک آگ ہم نے تو اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی. اف اللہ, اتنی بڑی آگ, اتنے بڑے بڑے بلڈنگیں, گھر, گرینری, جنگل کے جنگل تباہ ہو رہے ہیں, گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں. سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوگا. بس اللہ سے دعا کرنا چاہیے, اور امریکہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے, بے گناہ انسانوں کو نہیں مارنا چاہیے. ایک آپ لوگ ہیں جو زمین کے اوپر اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں, سب کچھ اپنے کنٹرول کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے کنٹرول ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, ہم اس ملک کو اپنے تابع کر لیں, اس ملک کو اپنے تابع کر لیں. لیکن تھوڑا سا ادھر بھی نظر دوڑانا چاہیے کہ ایک خدا اوپر بھی ہے جس نے پوری کائنات کو اپنے تابع میں کیا ہوا ہے, جو پوری کائنات کو اپنے حکم سے چلاتا ہے, اپنے حکم سے چلاتا ہے. سمندر ہیں, اگر انسان غلط کریں تو سمندر کہتے ہیں روزانہ اللہ پاک کو کہ اللہ پاک ہمیں اجازت دیں, ہم اس کو تباہ کر دیں, اس دنیا کو تباہ کر دیں جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے, جو ظلم کرتا ہے انسانوں کے اوپر. لیکن اللہ پاک کہتا ہے نہیں, آپ میرے اور میرے انسانوں کے درمیان میں نہ آؤ. لیکن جب اللہ کا غضب ہوتا ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے. دیکھیں اتنے جدید ٹیکنالوجی والے ہیلی کاپٹر, جہاز, وہ بھی گر کر تباہ ہو گئے, پانی بجھاتے بجھاتے, آگ کو بجھاتے بجھاتے. آگ ایک ایسی چیز ہے جو نہ ختم ہونے والی, درختوں کے اوپر, کھجور کے اوپر اوپر لگی ہوئی ہے, اتنی بڑی آگ لگی ہوئی ہے. استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. دیکھیں اتنے بڑے ہیلی کاپٹر, دو پر والے ہیلی کاپٹر آگ کو بجھانے میں مصروف ہیں, لیکن آگ وہ ہے جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی. آسمان کی طرح انہوں نے پانی برسایا, بارش کی طرح انہوں نے آگ, کیمیکل, سب طریقے آزمائے, سب کوشش کی, لیکن پھر بھی ناکامی ہوئی. ابھی تک آگ جاری ہے, سمجھ نہیں آتا. دیکھیں سمندر کے قریب بھی آگ لگی ہوئی ہے, سمندر کے قریب بھی پانی ہے, پانی بھر بھر کے لگا رہے ہیں, پھر بھی آگ نہیں بجھ رہی. اتنے خوفناک دھوئیں, اتنے خوفناک آگ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. پانی ایک طرف, آگ ایک طرف. دیکھیں کیا یہ کبھی ممکن تھا؟ نہیں, ممکن نہیں تھا. کیوں؟ ادھر سے پانی سمندر سے نکال کر آگ بہت جلدی بجھائی جا سکتی ہے, لیکن تمام کوشش کرنے کے باوجود بھی آگ کو قابو میں نہیں پایا جا سکا. اتنے بڑے بڑے سمندر, پانی, جہاز, عام, سب کوشش کر رہے ہیں, لیکن مجال ہے جو نہیں ہوا. پتہ نہیں ہے کب ہوگا, اللہ کی طرف سے ہوگا تو جب بھی ہوگا. اور ایک وہ ہے جو کوشش کرتے ہیں, اگر امریکی حکومت لگاتار کوشش کرتی رہی, شاید کامیاب ہو جائے. اگر کوشش جاری رکھتے ہیں تو بھی کامیاب ہو سکتے ہیں, کیونکہ کوشش کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوا. تو میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر انہوں نے دن رات کوشش جاری رکھی تو ایک دن کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں کتنے بڑے محلات ہیں, کتنے بڑے محلات ہیں آپ کی لپیٹ میں. چلو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. بہت پریشان ہیں بہرحال امریکی حکومت اور امریکی عہدیدار, پولیس, فائر بریگیڈ کے جو عملہ ہے وہ سوچتے یہ ہیں کہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. دیکھیں کتنی بڑی بڑی گاڑیاں, جدید گاڑیاں, جدید ٹینک, جدید آلات, جدید کیمیکل ہونے کے باوجود ابھی تک نتیجہ صفر. کیسا ہے؟ دنیا کا نظام اللہ کے ہاتھ میں. یہ سمجھتے ہیں نا لوگ جو ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم پوری دنیا کو کنٹرول کر دیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن نہیں, یہ نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو اللہ کا چاہے گا وہ ہوگا. اگر آپ زمین والوں کے اوپر ظلم کرو گے, اگر آپ زمین والوں کے اوپر ناانصافی کرو گے تو اوپر والا
برداشت تو نہیں کرے گا نا. انسان انسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے برداشت نہیں کرتا. اگر ایک غیر مسلم کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہوگی تو غیر مسلم دیکھ کر اسے برداشت نہیں کرتا. تو اللہ پاک اپنے معصوم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے پھر اپنا غضب دکھایا. آخر میں اللہ کے خوف سے پناہ مانگتا ہوں، ڈرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک امریکہ کو اس عذاب سے بچائے اور انہیں ہدایت دے. اگر ہدایت ہے ان کے نصیب میں تو بے شک انہیں ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. امید کرتا ہوں یہ میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.